امام ابو مالک بہت بڑے عالم اور فقی گزرے. وہ فرماتے کہ میں یتیم تھا, ایک بھائی تھا اور میری 6 بہنیں تھیں. فرمایا والد میرا فوت ہوا, والدہ نے مجھے وہ جو دھوبی ہوتا ہے نا کپڑے دھونے والا, اس کے پاس مجھے بھیجا کہ کپڑے بھی دھوئے گا, کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھے گا اور گھر کا چولہا جلائے گا. فرمایا جب میں دھوبی کے پاس گیا تو اس نے مجھے 3 دینار مزدوری کے طور پر مجھے اپنے پاس مقرر کر دیا. فرمایا جب میں گزرتا تو راستہ میں امام صاحب کا مدرسہ بھی آتا. جب میں مدرسے کے پاس سے گزرتا, وہاں میں چمکتے چہرے دیکھتا, وہاں پر میں دین سیکھنے والوں کو دیکھتا, امام صاحب کو دیکھتا, تو میں وہیں پہ کھڑا ہو جاتا, دروازے میں کھڑا ہو کے میں ساری باتیں سنتا. شام ہوتی بگر کو چلاتا. صبح جب میں دوبارہ گیا تو امام صاحب نے مجھے بلایا. فرمایا کہ کیا ہے, تمہیں علم سیکھنا ہے؟ کہا میں نے علم سیکھنا ہے. تو اپنے پاس مجھے بٹھا دیا. اب والدہ نے بھیجا کہ جاؤ مزدوری کرو, مہینے کے بعد اجرت ملے گی. ادھر وہ مدرسے کے اندر جو ہے وہ امام صاحب کے بعد علم سیکھنے لگ گیا. مہینہ پورا ہوتا ہے, والدہ کہتی کہ تنخواہ, اجرت, مزدوری. کہا میں نے تو کچھ نہیں سیکھا کیا, میں نے تو جا کے مدرسہ پڑھا ہے. اب والدہ اٹھی, کیونکہ اس نے کہا کہ بیٹے کو میں نے بھیجا سے کمانے کے لیے اور امام صاحب نے اسے سیکھنے کے لیے بٹھایا. اب مستوں سے تو میرا گھر کا چولہا تو نہیں جلے گا. مستوں کی وجہ سے یا دین سیکھنے کی وجہ سے, دینی مسائل سیکھنے کی وجہ سے پیٹ کی بھوک تو ختم نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے اس نے اپنے حساب سے تو صحیح سوچا تھا. جب وہ امام صاحب کے پاس پہنچتی ہے, برا والا کہہ دیتی ہے, بڑی اونچی آواز سے گفتگو کر لیتی ہے. ہمارے جیسا بندہ تو کیا کرتا. امام صاحب نے صبر و تحمل سے اس کی باتیں سنی. عورت سے کہا کہ غلطی میری ہے کہ میں نے اسے اپنے پاس سیکھنے کے لیے بٹھایا, لیکن اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گا جب تک تیرا بچہ علم سیکھا کہ تیرے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. عورت سے کہا تمہارا خرچہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گھر کا خرچہ تو مشکل سے 100 یا 50 درہم ہوتے تھے. اس نے کہا 400 درہم میرا خرچہ ہے. 400 درہم تجھے ملیں گے, ہر مہینے کے بعد ملیں گے. اور 40 سال تک لگاتار امام اعظم نے امام ابو مالک کی والدہ کو خرچہ عطا کیا اس کے گھر کا, کہ تیرا بیٹا پڑھے گا, اس کا خرچہ میں عطا کروں گا. آج ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو دین والوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہو؟ آج ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو دینی مدارس کے ساتھ یا دینی مدارس کے اندر پڑھانے والوں کے ساتھ یا دینی مدارس کے اندر پڑھنے والوں کے ساتھ کہ یہ دین سیکھتا ہے, دین سکھاتا ہے, دین کے ساتھ یہ بندہ منسلک رہتا ہے, تو چلو اگر یہ دین سکھاتا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا. امام صاحب نے 40 سال تک امام ابو مالک کا خرچہ اٹھایا اور اس کے والدہ سے کہا کہ تیرا بیٹا جب پڑھے گا یہ بھوکا نہیں رہے گا, بلکہ یہ بادشاہوں کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائے گا. علم تو بہت بڑی وراثت ہوتی ہے انبیاء کی. یہ تو جو پڑھتا ہے, جو سمجھتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے. جس نے پڑھا نہیں, اس کو علم کی اہمیت کا کیا پتہ ہوتا ہے. اب والدہ کہتی امام صاحب کی بات میرے ذہن کے اندر ہے کہ میرا بیٹا علم پڑھے گا, دین حاصل کرے گا اور بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. وقت گزرتا ہے, امام ابو مالک وقت کے بڑے محدث بنتے ہیں, کوفہ چلے جاتے ہیں. ہارون الرشید کا دور ہے. امام مالک جب اس کے دربار میں پہنچے, بڑے فقی بنے, اور ہارون الرشید نے انہیں اس وقت کا جو ہے وہ قاضی مقرر کر دیا. جب قاضی مقرر کیا تو جب ان کے پاس گئے تو اس وقت ہارون الرشید اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. امام صاحب سے کہا کہ آؤ آپ ہی میرے ساتھ کھائیے جی. امام صاحب تخت پر بیٹھتے ہوئے والدہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ والدہ آؤ دیکھو کہ میں بغداد کا قاضی بن چکا ہوں. والدہ جب ہارون الرشید کے محل میں آتی ہے, یہ عین وہی لمحہ تھا کہ جب امام مالک تخت کے اوپر بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. وہاں پر روئی, سجدے میں گری. تو بیٹے نے کہا والد تو روتی کیوں؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ میں بغداد کا قاضی بن چکا ہوں, میں اسلامی ریاست کا قاضی بن چکا ہوں. فرمایا روئی اس لیے ہوں کہ تمہارے استاد کے الفاظ مجھے یاد آ چکے ہیں. اس نے کہا کہ عورت تو پریشان نہ ہو, تیرا بیٹا جب دین پڑھے گا تو یہ بادشاہوں کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائے گا. تو آج میں نے اس بات کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہے. تو علم جو بندہ پڑھتا ہے, علم والوں کے ساتھ جب محبت رکھتا ہے, جب علم کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, تو اللہ اسے کتنا بڑا مقام دیتے. امام